شادی میں عورت کا کیا کردار ہے؟ شادی کو کلام پاک کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کی میرج لائف کو بچا سکتا ہے اور آپ کو بہت سی غیر ضروری تکلیف اور ندامت سے بچا سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 40 سالوں میں ڈیورس کی شرح آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ دگنا سے بھی زیادہ ہے اور آپ پوری دنیا میں ٹوٹے ہوئے فیملیز کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیلتھی میرج لائف کیسے کی جاتی ہے اور یہ شادی میں بیوی کے طور پر آپ کے کردار کو جاننے سے شروع ہوتا ہے، چلے شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نکاح میں بیوی کا کیا کردار ہے۔ بائبل کی طرف سیدھا چلے اور پھر میں اس کی وضاحت اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، مطلب وہ سست نہیں ہے۔ آئیے تیتس کے خط 2 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح بوڑھی عورتوں کو بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں۔ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو اپنے شوہروں سے پیار کرنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ وہ نوجوان عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں سے پیار کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، ہوشیار، پاک دامن، گھریلو، نیک اور اپنے شوہروں کے فرمانبردار ہونا، تاکہ خدا کے کلام کی توہین نہ کی جائے۔ امثال 31 باب اس کی 10 آیت کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے، نیک بیوی کون پائے گا؟ تو آپ کا مقصد ایک نیک بیوی بننا ہونا چاہیے، اعلیٰ معیار اور اخلاق دکھانا یا رکھنا۔ اگر آپ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں تو پہلے صحیح آدمی تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، سب سے پہلے صحیح بیوی بننے پر توجہ دیں اور پھر خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ آپ کو صحیح وقت پر آپ کا شوہر دے گا۔ میری شادی کو 24 سال ہو چکے ہیں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک خدا پرست عورت ہے جس نے ہماری شادی اور اس کی زندگی میں خدا کو اولویت دی، کیونکہ اگر خدا آپ کی زندگی میں پہلے ہے، باقی سب کچھ اپنی جگہ پر آتا ہے، بشمول آپ کی شادی۔ لیکن اس ویڈیو میں 5 اہم نکات ہیں جن سے میں اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے نمبر سے شروع کرتے ہیں، اپنے شوہر کا احترام کریں۔ افسیوں 5 باب اس کی 33 آیت کہتی ہے، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانت محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے شوہر کا احترام کریں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے بچوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، امثال 31 کہتی ہے، وہ حکمت سے اپنا منہ کھولتی ہے اور اس کی زبان مہربانی کا قانون ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی ہے تو یہ بہت بدصورت نظر آتی ہے، دوسرے لوگوں یا اس کے بچوں کے سامنے۔ بس اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اکیلے نہ ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز میں مسئلہ ہے، اور یاد رکھیں یہ صرف وہی نہیں ہے جو آپ اس سے کہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اسے کیسے کہتے ہیں، جو عام طور پر بات چیت کے نتائج کا تعین کرتا ہے۔ نقطہ نمبر 2، اپنے شوہر پر زیادہ تنقید نہ کریں۔ اپنی رائے دینا اور جو آپ کے ذہن میں ہے اسے کہنا ہمیشہ اچھا ہے، لیکن ہر وقت اس پر زیادہ تنقید نہ کریں۔ اپنے شوہر پر زیادہ تنقید نہ کریں۔ اپنی رائے دینا اور جو آپ کے ذہن میں ہے اسے کہنا ہمیشہ اچھا ہے، لیکن ہر وقت اس پر زیادہ تنقید نہ کریں۔ یاد رکھیں، امثال
15 बाब उसकी पहली 2 आयत में हम पढ़ते हैं, नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है, पर कराहत बातें गज़ब अंगेज हैं। दनाओं की ज़ुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती हैं, पर अहमकों का मुंह हमायत उगलता है। अक्लमंद की ज़ुबान इल्म का सही इस्तेमाल करती है। और आयत 4 कहती है, सेहत बख्श ज़ुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। इसलिए बोलने से पहले समझदार बनो, कुछ कहने से पहले सोचो। अहमक भी जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है, जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं हूँ, इससे पहले कि मैं सोच भी सकूँ मैं सिर्फ बोलता हूँ और फिर बहुत देर हो चुकी होती है। झूठ पर यकीन ना करें, बहुत मोहतात रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी आदत है जिसकी आप इतने सालों से आदी हैं। अगर आप हकीकी रीबॉर्न क्रिश्चियन हैं तो आपके अंदर स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल की रूह है, और रूह के फलों में से एक स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल की रूह है, जिसे आप गलीतियों 5 बाब उसकी 22 आयत में पढ़ सकते हैं। जब आपके पास कुछ वक्त फारग वक्त हो। नुक्ता नंबर 3, अक्लमंद और पाक दामन होना। होशियार का मतलब है होशियार रहना तकरीर और अमल में। और 5 बाब उसकी 2 आयत में समझदार को पाक के साथ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है पकीज़ा होना और शादी से बाहर ताल्लुकात ना रखना। लिहाजा आपको अपने बोलने के अंदाज में भी मोहतात रहना होगा और दूसरे मर्दों के साथ बर्ताव में भी। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ समझदार का मतलब ये भी है कि आप अपने बोलने के अंदाज में मोहतात रहें और अपने शोहर के साथ बर्ताव में भी। किस बाप उसकी 19 आयत इसकी वजाहत ये कहकर करती है, बियाबान में रहना झगड़ालू और चिड़चिड़ी बीवी के साथ रहने से बेहतर है। बिल्कुल ठीक है अपनी राय देना, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगता है हर चीज़ के बारे में हमेशा बहस और शिकायत ना करें, क्योंकि आप देखते हैं आपके शोहर को आपके आसपास रहना हमेशा अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 4, अपने शोहर की हमायत करें। जनूबी अफ्रीका में हमारे पास एक अफ्रीकी कहावत है जो कहती है, हर अच्छे शोहर के पीछे एक अच्छी बीवी खड़ी होती है। ये एक बीवी है जो अपने शोहर की हौसला अफजाई करती है, जो उसकी हमायत करती है और बालाखिर उसे मजबूत करती है ताकि वो उसके लिए बेहतरीन हो। अब जानते हैं मर्द कभी कभी बाहर से सख्त नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से हमें अपनी बीवियों की हमायत की ज़रूरत होती है। हमें हर काम में हमायत की ज़रूरत है। बस जैसा कि शोहर खुदा की मातहत बीवी का सर है, इसी तरह बीवी गर्दन है जो शोहर की हमायत करती है। लिहाजा बीवी के तौर पर आपका किरदार खुदा के फ़राइज़ को पूरा करने के लिए अपने शोहर की मददगार होना है। आपके घर में जहां मसीह मरकज़ में है, खुदा की मर्ज़ी पूरी होने दें। अगर आपका शोहर खुदा की मर्ज़ी से बाहर जाता है तो आपको उसके पास जाने और उसकी हमायत करने, उसे खुदा की मर्ज़ी में वापस लाने का पूरा हक है। अब ये बहुत अहम है। सुने, शादी में शोहर मालिक नहीं होता। आप और आपका शोहर, तुम खुदा के सामने बराबर हो, लेकिन आपका किरदार मुख्तलिफ है। तुम दोनों खुदा की सूरत में बने हो, लेकिन तुम्हारा शोहर रहनुमा है, एक ऐसा लीडर जो मोहब्बत करने वाला हो, सख्त मजाज नहीं और बीवी की सरपरस्ती नहीं करता। इसकी लीडरशिप का कंपेयर हम जीसस लीडरशिप से किया जा सकता है। यानी यीशु हमारे साथ कैसा काम करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें समझता है, वो हमें मुआफ़ करता है, वो हम पर रहम करता है, हमदर्दी करता है, और वो खुद गर्ज नहीं है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सलीब पर दे दी, और आपके शोहर को आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए।
افسیوں 5 باب اس کی 25 آیت کہتی ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسا مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا کہ یسوع مسیح غیر مشروط محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ کرتا ہے، پھر بیوی کو اپنے شوہر کے بطور رہنما حمایت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کلیسیوں 3 باب اس کی 18 اور 19 آیت کہتی ہے، اے بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اگر آپ کے شوہر کے اعمال خدا کے کلام کے مطابق ہے تو آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ خدا کی رہنمائی میں کام کرے، کیونکہ خدا شوہر کا سربراہ ہے۔ لیکن یاد رکھو مرد اور عورت خدا کی نظر میں برابر ہیں، یہ دونوں اپنی زندگیوں میں خدا کی کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا تو وہ جانتا تھا کہ مرد کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس نے پیدائش میں کہا انسان کے لیے تنہا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ کیا آپ اپنے شوہر کے لیے موزوں مددگار ہیں؟ کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچو۔ پوائنٹ نمبر 5، اندرونی خوبصورتی پر توجہ دیں۔ بائبل واضح طور پر اندرونی خوبصورتی کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آج کل بہت ساری خواتین باہر کی ظاہری شکل پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ کوشش کریں اور قبول کر لیں، لیکن بائبل اس کے برعکس کہتی ہے۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 3 آیت خدا کہتا ہے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سرگوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائشوں سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، بالوں اور میک اپ کرنے اور اپنے شوہر کو خوبصورت نظر آنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی خوبصورتی کا اصل ذریعہ آپ کے اندر سے، آپ کے کردار سے آنا چاہیے۔ تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں؟ کیا وہ آپ پر بھروسہ کر سکتا ہے، خاص کر جب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ امثال 31 نیک کردار کی بیوی کے بارے میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے اس کے شوہر کو اس پر پورا بھروسہ ہے اور اس کے پاس کسی قدر کی کمی نہیں ہے۔ اور امثال 12 باب اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ لہذا اندرونی خوبصورتی سب سے اہم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی طور پر پرکشش نظر آنے کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت ساری کرسچن وومنز کرسچن میرج میں ایک آرام دہ علاقے میں آتی ہیں کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ وہ سیف ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مسیحی مرد سے شادی کی ہے جو انہیں ڈیورس نہیں دے گا، لیکن شیطان گرجنے والے شیر کی طرح گھومتا ہے اور فتنہ ہر جگہ ہے۔ بائبل واضح کہتی ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور کیا آپ اب بھی اس کے لیے اس وقت کی طرح کوشش کرتے ہیں جب آپ پہلی بار ملے تھے؟ پہلا کرنتھیوں اس کی 3 باب کی 4 سے 7 آیت میں کہتا ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ ایک دوسرے کو محروم نہ رکھو سوائے باہمی رضامندی کے، اور ایک وقت کے لیے، تاکہ تم اپنے آپ کو دعا کے لیے وقف کر سکو۔ اب یہ سنو، پھر اکٹھے ہو جاؤ تاکہ شیطان تم پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے
तुम्हें फितने में न डाले। मैं ये रायत के तौर पर कहता हूँ, हुक्म के तौर पर नहीं। इसलिए अपने शोहर को मुतासर करने के लिए लिबास पहने, जैसा कि आपने उस वक्त किया था जब आपने पहली बार डेटिंग शुरू की थी। सेहतमंद खाएं, अपने शोहर के लिए अच्छे लगें, क्योंकि आपका जिस्म और उसका अब एक हो गया है। तुम खुदा की तरफ से एक साथ जोड़े हुए एक जिस्म हो। आज हमारे यहाँ ज़्यादातर डिवोर्स धोखाधड़ी करने वाली बीवी या शोहर से हुई हैं। ये आपके साथ होने ना दें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास एक खूब दीनदार औरत है और मेरी शादी को अब 24 साल हो चुके हैं, क्योंकि हमारी एक हैरत अंगेज शादी है और हम तजर्बा करते हैं कि खुदा ने कितना शानदार इरादा किया है कि एक शोहर और बीवी के दरमियान जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिलाशुबा हमारे दरमियान वक्तन कुछ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हम इकट्ठे होते हैं और खुदा के कलाम को देख कर उसे हल करते हैं। खुदा हमारी शादी में सबसे पहले है और हम उसकी ओबीडियंस करते हैं, अतायत करते हैं, और उसी वजह से हमारी शादी कामयाब है। आप जानते हैं वहाँ की दुनिया बहुत तरीख हो सकती है और बहुत से लोगों के लिए अफसरदा भी हो सकती है। इसीलिए आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत अहम है। घर पुरअमन होना चाहिए, जहाँ आप कम अज़ कम थोड़ा सा आराम और सुकून और खुशी और मसरत का तजर्बा कर सकते हैं। तो ऐसी बीवी बने जो घर का माहौल बेहतर बनाए, ताकि आप और आपके शोहर और बच्चों के दरमियान हमेशा अमन रहे। जब तक आप शादी में खुदा को अवलियत देते हैं, आप एक अजीम बीवी बनेंगे और आपके पास एक शोहर होगा जो आपसे प्यार करता है और आपकी इज्जत करता है। याद रखो, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। गॉड ब्लेस यू।